السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن، رواہ ابو داؤد۔ جناب صدر جماعت کی معزز اور بلند پایہ شخصیت فتح الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، سامعین و حاضرین، آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے معزز مہمان اور جماعت کی بلند پایہ شخصیت اور بین الاقوامی شہرت کے مالک، داعی و مقرر فتح الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کے لیے رچائی گئی ہے۔ ہمارے چند بڑوں کی شفقت اور خلوص ہے کہ مجھے چند کلمات کے لیے موقع دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کی ایک روایت پیش کی ہے۔ اس روایت میں، اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت و نصیحت کا خزانہ موجود ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو یہ حدیث صرف دو لفظوں پر مشتمل ہے، مومن اور مرآ۔ مومن کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، مراتن کے معنی ہوتے ہیں آئینے کے۔ یہ دو لفظ صرف حدیث کے اندر ہے، لیکن آپ اس حدیث میں جب غور کریں گے اور اس حدیث کو ذہن میں لے کر کے جب اس کے تمام پہلوؤں پر آپ سوچیں گے تو حقیقت میں معانی، مطالب، نصیحتوں کا ایک پورا سمندر ان دو لفظوں کی سطح پر لہریں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابت یہ بیان فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لفظوں میں زیادہ باتیں کہہ دینا، یہ ایک ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہنر سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہنر، یہ ملکہ، یہ فن آپ کو آتا تھا کہ آپ چند لفظوں میں بہت زیادہ باتیں کہہ دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ محدثین نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو حقیقت میں جوامع الکلم ہیں۔ آپ اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے نبی نے ان دو لفظوں سے کتنے اہم پیغامات دیے ہیں۔ کتنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، ایک تشبیہ ہے، ایک تعبیر ہے، بہت ہی انوکھی تعبیر، بہت ہی لطیف تعبیر، بہت ہی مؤثر ترین تعبیر۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ میرے بھائیو، آئینہ بہت ہی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ آپ آئینے کے سامنے جائیں تو آئینہ آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کے ناک نقشے سب بہت ہی واضح انداز آپ کو دکھا دیتا ہے۔ تو آئینہ اپنی شفافیت کے لیے اور اپنے بے داغ ہونے کے لیے مشہور ہے۔ تو اس معنی سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے حدیث سے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، شفاف رکھنا چاہیے۔ کسی بھی طرح کا کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی کدورت، کوئی انقباض اپنے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی مومن بھائی سے کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی تصادم ہو جائے، کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو اس واقعے کے بعد
اس کا کوئی غبار اپنے دل میں نہ رکھے بلکہ اس کو نکال دے، دل کو صاف ستھرا رکھے اپنے بھائی کے لیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مومن کے ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے دل کو کدورتوں سے، حسد سے، رقابت سے، نفرت سے پاک رکھتا ہے۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ پیغام دیا گیا اس حدیث سے اور ان الفاظ سے۔ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو۔ اب اس میں سے ایک صاحب ان سے ملے یہ جاننے کے لیے، دیکھیے ان کے اندر شوق، ان کے اندر جذبہ کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا تو وہ کون سی خوبی ان کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی قرار پائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیے میرے اندر جو میں جس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوں اور جس چیز کا میں بہت زیادہ خیال کرتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنے دل میں اپنے کسی بھائی کے لیے کوئی میل نہیں رکھتا، کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی نفرت نہیں رکھتا، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ یہ ہے، اس کا میں بہت اہتمام کرتا ہوں اپنی زندگی میں۔ اپنے دل کو اپنے بھائی کے لیے صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل کو شفاف رکھنا چاہیے، کسی بھی قسم کا کینہ، کسی بھی قسم کا غبار نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو یہ پیغام اس حدیث سے ہم کو ملا۔ دوسرا پیغام اس حدیث سے ہم کو یہ ملا کہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینے کے سامنے آپ جائیں گے تو آئینہ بتائے گا کہ آپ کے چہرے پر کیا داغ دھبے ہیں، آپ کیسا دکھتے ہیں، کیا کسر ہے آپ کی شخصیت میں، آپ کے سراپے میں، آپ کے لباس میں، یعنی جو بھی چیزیں ہمارے شخصیت میں ہے، ہمارے چہرے پر ہے، ہمارے لباس میں ہے، آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینہ آپ کو بتا دے گا، اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں، ظاہری طور پر آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں۔ یہی ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو بھی اپنے بھائی کے لیے آئینے کا رول ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے ان کے اندر کوئی خامی دیکھی، کوئی کمی دیکھی، کوئی برائی دیکھی تو آپ بتا دیجئے۔ اسی کو شریعت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ برائی سے روکنا یہی ہے کہ آپ بتا دیں بڑے سلیقے سے۔ دیکھیے آئینہ جو ہے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا ہے، آئینہ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کے عیب کی ترسیل کر دیتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بھائی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو بتا دو۔ میرے بھائیوں کی شاعر نے کہا ہے ہر شخص کے چہرے کا بھرم کھول رہا ہے، ہر شخص کے چہرے کا بھرم کھول رہا ہے، کم بخت آئینہ ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ تو ہم کو اپنے بھائی کے لیے سچ بولنے والا اور نصح کرنے والا ہونا چاہیے۔ کوئی اگر کمی، کوئی خامی، کوئی برائی ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ آئینہ وہ کمی جو آپ کے اندر ہے وہ آپ ہی کو بتاتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے سے ہٹے، کوئی دوسرا آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تب وہ آئینہ اس کو نہیں بتائے گا کہ بھائی آپ کے چہرے کے اندر یہ داغ دھبے تھے۔ یہاں بھی ایک نصیحت ہے، یہاں بھی ایک پیغام ہے، کیا کہ جس کے اندر عیب ہے، جس کے اندر خرابی ہے، آپ اس کو بتائیں، آپ اس کی توجہ اس کے اوپر مبذول کرائیں، نہ یہ کہ اس کے عیب کو دوسروں کو بتاتا پھریں۔ ہمارے بہت سے نادان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر خرابی ہے، جس کے اندر برائی ہے، اس کو نہ کہہ کر کے دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں، دوسروں سے بتاتے ہیں فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں۔ میرے بھائیو یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، کہ جس کے اندر خرابی ہے، جس کے اندر عیب ہے، اس کو نہ بتا کر کے اور دوسروں سے بتایا جائے۔ آپ کہیں شادی میں گئے اور آپ کو لگا کہ یہاں پر فضول خرچی ہو رہی ہے، یہاں پر کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو جو صاحب معاملہ ہے اس کو بتانا چاہیے بڑی خوش اسلوبی اسی کے ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے ان کی استطاعت ہے اتنا لمبا چوڑا پروگرام کرنے کی، لیکن آپ کو غلط لگ رہا ہے تو آپ ان کو بتائیے۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جس کی شادی میں گئے ہوئے ہیں
اس سے نہ کچھ کہہ کر کے، کھانا بھی کھاتے ہیں سب کچھ، کنارے جا کر کے 3-4 لوگوں کو جمع کر لیں گے، بتائیے اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اتنے میں تو اتنی بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ جو آدمی صاحب معاملہ ہے اس سے نہ کہہ کر کے اور وہاں آنے والوں سے اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی گفتگو، یہ اس کی غیبت ہے میرے بھائیوں۔ اگرچہ آپ سچ بول رہے ہیں، اگرچہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ حق گوئی کر رہے ہیں، آپ نصیحت کر رہے ہیں، لیکن یہ غلط طریقہ ہے کہ جو صاحب معاملہ ہے اس سے نہ بات کر کے آپ جو ہے دوسروں سے بات کریں، اس کی عیب جوری کریں، اس کی تصویر اور اس کی شبیہ خراب کریں۔ یہ طریقہ، اس سے ہم کو یہ پیغام بھی ملتا ہے، کسی کے بیٹی کے اندر، کسی کے بیٹے کے اندر اگر کوئی خرابی ہے، اگر کوئی عیب ہے تو اس کے سرپرست سے کہنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے فیملی کے کسی سے نہ کہہ کر کے آدمی ادھر ادھر اس کو بانٹتا پھرے، لوگوں سے کہتا پھرے۔ اس طرح کا رویہ بہت ہی غلط ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو وہ ہی ہماری برائی بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے ہم کو ملی، تیسرا پیغام جو اس حدیث کے لفظوں سے نشر ہوا، وہ یہ کہ آئینہ آپ کا ظاہر بتاتا ہے، ظاہر میں آپ کے کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا داغ دھبے ہیں، وہ بتاتا ہے۔ باطن میں اندر سے آپ کیا ہیں، آئینہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کو کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی حکم لگانا ہو تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے حکم لگانا چاہیے۔ بظاہر آدمی آپ کو نیک نظر آ رہا ہے، اچھا نظر آ رہا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، آپ سے بڑے اخلاق سے ملتا ہے، تو وہ اچھا ہے، اس کا ظاہر جو بتا رہا ہے آپ اسی کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اسی پر حکم لگائیے۔ یہ کہنا کہ ظاہر میں تو داڑھی ٹوپی نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے آدمی پتہ نہیں کیسا ہے، بہت ہی خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کی قسم، ایسا کہہ کر کے ہم اپنے دیانت، امانت، اپنے دین، اپنے کردار پر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ شکل سے ہی آدمی اچھا نہیں لگتا ہے تو اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا، میرے بھائیوں یہ شکل، یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ سیاہ تھا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ سیاہ تھا، شکل اچھی نہیں تھی، لیکن ایمان، تقوی، خلوص، للہیت، کردار میں وہ ہمارے لیے مثال ہیں، نمونہ ہیں۔ شکل سے کسی کے کردار پر، شکل سے کسی کے بارے میں کوئی جو ہے ڈیسیجن نہ کیا جائے، ظاہر پر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی بالسرائر، ہم ظاہر پر حکم لگانے کے مکلف ہیں، سرائر کا، باطن کا اللہ مالک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت اہم ترین نصیحت ہے، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے اور لوگوں کے باطن پر حکم لگاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے نیتوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، لوگ کے اندر جو چیز نظر نہیں آئی، کبھی اپنا تجربہ بھی نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے بہتان اور غیبت کوئی جرم ہے تو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس طرح کے جملے کہہ کر کے لوگ